أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پکڑیں گے، بڑی پکڑ کرنا، سختی کے ساتھ ہم گرفت کریں گے۔ بطشا یبطشو کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا۔
البطشۃ الکبریٰ، بڑی گرفت، سخت گرفت۔ اس سے پہلے مشرکین کے لیے اس عذاب کا ذکر تھا جو مکہ معظمہ میں آیا، فرمایا یہ عذاب تو ہو چکا، اس قدر قحط سالی ہوئی، ڈڈالی ہوئی کہ ان کو ہر طرف دھواں نظر آنے لگا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن ہم ان مشرکین کو، ان کفار کو بڑا سخت پکڑیں گے، ان کی گرفت کریں گے۔ انا منتقمون، ہم بے شک ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ بطش کا لغت میں معنی ہے الاخذ بقوہ، زور سے کسی چیز کو پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا، اس کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں البطش۔ تو کفار کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا، جو ان کو سزا ملنے والی تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ ہم سخت پکڑیں گے۔ اس پکڑ کا ظہور کب ہوا؟ یوم بدر، جب بدر کی جنگ ہوئی، ایک طرف 1000 کے قریب لشکر تھا اور سارے ہر قسم کے اس دور کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر آئے تھے۔ اسلحہ یہ لفظ جمع ہے، سلاح ہتھیار کو کہتے ہیں، اور جس نے ہتھیار پہنا ہو اس کو مسلح کہتے ہیں۔ تو سلاح کی جمع اسلحہ، جیسے جواب کی جمع اجوبہ، سوال کی جمع اسئلہ، مثال کی جمع امثلہ۔ تو اسلحہ کے ساتھ لیس تھے، مسلح تھے۔ سلاح واحد ہے اور سلاح کی جمع ہے اسلحہ، اسلحتن۔ جیسے مثال کی امثلہ، جواب کی جمع ہے اجوبہ۔ اردو میں عام طور پر یہ واحد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ایک بندے کے پاس ایک پسٹل ہے تو اس کے پاس سلاح ہے، اور اگر زیادہ ہتھیار ہیں تو پھر وہ اسلحہ ہے، اسلحہ کا لفظ جمع ہے۔ اردو میں یہ واحد کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ جمع کا لفظ ہے اسلحہ۔ ہر قسم کے اسلحہ کے ساتھ وہ لیس تھے، جتنا اس دور کا میسر سامان حرب تھا، جنگی سامان تھا، ان کے پاس تھا۔ اور دوسری طرف 313 صحابہ کرام تھے۔ 313 بھی پورے نہیں تھے، 312 تھے، کیونکہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب میدان بدر کی اس جنگ کے اختتام کے بعد مال غنیمت کو تقسیم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر حصہ عطا فرمایا۔ یعنی ان کی نیت جنگ میں آنے کی تھی، لیکن اپنے اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے، ان کی تیمارداری میں مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔
ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی خاص اجازت کے ساتھ بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اس لیے شرکائے بدر کے جب 313 نام اسماء گرامی ذکر کیے جاتے ہیں تو ان میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ اگرچہ شریک نہیں تھے لیکن سرکار دو عالم نے ان کو بدر والوں کے ساتھ اعزازی طور پر شامل رکھا۔ 312 بندے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ، جنگی سامان بھی پورا نہیں ہے، ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس پورا سامان جنگ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر میدان میں اترے اور کفار کی وہ سخت پکڑ ہوئی جس کا ذکر ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور انتہائی بری شکست بدر میں کفار کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا منتقمون۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنی بات تو لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے آ کر اوجڑی ڈالی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اذیت دی، آپ حالت سجدہ میں تھے اور آ کر اونٹ کی اوجڑی آپ پر رکھی گئی جو بڑی وزنی ہوتی۔ اتنی بات لوگ جانتے ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ بیان ہے حالات ایسے تھے، کفار کا غلبہ اتنا تھا کہ کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جا کر حضور پاک علیہ السلام سے اوجڑی کو ہٹائے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب ایمان اور صاحب یقین صحابی آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آگے جا کر اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے کہ ایک کم عمر خاتون ایک بچی آئیں اور آ کر انہوں نے حضور پاک سے اوجڑی کو ہٹایا۔ اتنی وزنی اوجڑی کو ایک بچی نے ہٹا دیا اور وہ بچی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے وہ ہمت عطا فرما دی، وہ شجاعت عطا فرما دی کہ آپ نے آ کر اس اوجڑی کو پیچھے ہٹایا۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک وہ پہلو ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ کا جمال، آپ کی رحمت یہ تو بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کئی مقامات پر آپ کو جلال آیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے خلاف دعا کی، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ تھی، اپنی ذات کی خاطر آپ کسی کے خلاف دعا نہیں کرتے تھے۔ یہ جو کسی کے خلاف دعا کی جاتی ہے اس کو بد دعا کہا جاتا ہے، بد دعا یعنی بری دعا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی کسی کے خلاف دعا، تو اس کے لیے علماء احتیاطاً بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تاکہ بد کی نسبت، بری شے کی نسبت اللہ کے حبیب کی طرف نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں دعائے ضرر فرمائی۔ ضرر کہتے ہیں نقصان پہنچنا کسی کو، دعائے ضرر فرمائی، کسی کے خلاف دعا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشرکین مکہ کو مشخص کر کے نامینیٹ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ اب تو ان کو سنبھال، کہ اللہ ان کو سزا دے۔ وہ جن بندوں کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ جنہوں نے حالت نماز میں اوجڑی آپ پر ڈالی
آپ نے فرمایا اللہ ان کو سنبھال. اب ان کو سنبھالنا، ان کو انجام تک پہنچانا اللہ تیرا کام ہے. جس کا نام لیا وہ بدر میں بری طرح قتل ہوا. ان میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا. جس کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں زبان مبارک پہ جس کے لیے نام آیا کہ اللہ ان کو تو سنبھال، تو ان کے ساتھ اپنے شان کے مطابق سلوک فرما جنہوں نے اس نماز کے اندر رکاوٹ ڈالی. کیونکہ عبادت الہی، اللہ کی طرف توجہ، اس کے اندر خلل ڈالا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو متاثر کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ ان سے انتقام لے. تو اللہ نے فرمایا یوما نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑیں گے. انا منتقمون، اور ہم انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہوتا ہے، اس پر پہلے بھی گزارشات پیش کی ہیں غالباً کسی درس میں، کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا معنی کیا ہے. انسان کے جسم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بدلہ لینے کا، اس کو انتقام کہا جاتا ہے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اہل علم کا اختلاف ہے کہ جو انتقام لیا جاتا ہے کیا اس کا سبب غصہ ہوتا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایک غصہ اور غضب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی انتقام لیتا ہے، یا انتقام کا جذبہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. تیمور بادشاہ کے دربار میں اس پر ایک بڑا مناظرہ ہوا تھا علماء کا، علامہ تفتزانی کا اور علامہ جرجانی کا. یہ اہل علم کی ابحاث ہیں اور یہ بڑی پر لطف قسم کی بات ہے کہ انتقام کے جذبے کی وجہ سے غصہ آتا ہے یا غصہ اندر موجود ہے جس کی وجہ سے انتقام پیدا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے عوارضات سے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کو غضب آئے. اب غضب کیا ہوتا ہے؟ غصہ کیا ہوتا ہے؟ جو غصہ یہ ہوتا ہے کہ سوران الدم فی القلب، جب کوئی غلط چیز بندہ دیکھتا ہے تو دل کے اندر خون جوش مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوران الدم فی القلب. یہ تعریف ہے غضب کی. اب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اب بندے کو جو غضب آتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے جس کے اندر خون جوش مارتا ہے. دل کے اندر خون جوش، دل خون کو زور سے پمپ کرتا ہے غصے کی حالت کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان عوارضات سے پاک ہے. تو جو متکلمین ہیں، جو علماء علم عقیدہ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے غضب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے جرم کی سزا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی احادیث آتی ہیں جن میں آتا ہے کہ جب بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. اب مسکرانا ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے دانت ہوتے ہیں، ہونٹ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ جسم کو نہیں مانا جاتا، وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسکرانا رضا کی اور خوش ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اس بندے کے کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرماتا ہے. یہ صفات کی بات علم کلام میں آتی ہے، اس میں یہ بات آتی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اظہار جلال ہوتا تھا وہ تو ایک جس طرح ایک انسان کا ہے. اللہ تعالیٰ کے انتقام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. فرمایا ہم ان کو سزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
ان کو ایسا آزمایا کہ ان کے پاس رسول یعنی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول کریم، کریم کا معنی ہے عزت والے۔ یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب کرما یکرموں کے بعد آگے صلہ علا آئے، یہ صلہ لگانے کا علم یہ بھی بڑی اہمیت کا علم ہے۔ جب آپ کہیں، ایک بندہ کہتا ہے دعوت لہو، یعنی دعا کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کے لیے دعا کرنا، اور دعا کے بعد علا آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا، یعنی لام سے اس کے نفع کے لیے دعا ہوگی، علا سے اس کی تکلیف کے لیے ضرر اور اس کے خلاف دعا ہوگی۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے دعوت علیہ، اس کا مطلب ہے میں نے اس کے لیے بد دعا کی، اور اگر ہو دعوت لہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اس کے لیے دعا کی، یعنی دعوت ہی ہے، دعا کا لفظ ہے، اس کے بعد لام آئے تو دعا کے معنی میں، علا آئے تو بد دعا کے معنی میں، یہ صلہ لگانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہ تفصیلی علم ہے کہ یہ اس کے لیے جتنی ووکیبلری ہوتی ہے اتنا بندہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور جب آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، سنت رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں پھر ملتی ہیں، جہاں یہ صلے کا یہ خاص لغت عرب میں نحو میں خاص مسائل ہیں صلہ لگانے کے۔ اب کریم کارما کے بعد جب علا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معزز ہونا۔ تو رسول کریم، کریم کا معنی ہے کہ کریم علی ربہ یا کریم علی اللہ، اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام بڑی عزت والے تھے۔ رسول سارے ہی اللہ کے ہاں عزت والے ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اسی کریم کارما سے ہی تکریم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جتنے بھی انسان ہیں یہ انسان ہونے کی حیثیت سے، اولاد آدم علیہ السلام ہونے کی حیثیت سے قابل تکریم ہے، یعنی یہ جو انسانی باڈی ہے یہ قابل تکریم ہے۔ اگر جہاد میں اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے جہاد کیا اور کافر قتل ہو گیا تو اس کی لاش کا آپ مسئلہ نہیں کر سکتے، کہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ناک کو کاٹ دیں، اس کے چہرے کو بگاڑ دیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور سنت یہ ہے کہ وہ دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ قتل ہو گئے ہیں تو زمین کے حوالے کیے جائیں، قبر نہیں ہوتی لیکن ایک گڑھا بنا کر اس کے اندر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، گڑھے کے اندر ڈال کر اوپر مٹی پھینکی۔ اور یہ بدر میں حضور علیہ السلام کی جو یہ سنت مبارکہ ہے، یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے دشمنوں کو تم نے مارا، لیکن جو باڈی انسانی ہے یہ قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دقائق الاخبار، اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ انسانی باڈی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم یہ قابل تکریم ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، کتے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کتے کا گوشت اس لیے آپ نہیں کھا سکتے کہ وہ پلید ہے، انسان کا اس لیے نہیں کھا سکتے کہ وہ قابل عزت ہے اور قابل تکریم ہے، یعنی دونوں کا کھانا حرام ہے، لیکن جو سبب مختلف ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے یہ قابل تکریم ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے دقائق الاخبار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن اس ظاہری انسانی وجود اس شکل و صورت میں کسی کو بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کی جو صورت ہے اس کی حیات اور شکل وجود، بدن کی شکل کو کسی حد تک تبدیل کر دیا جائے گا کہ وہ انسانی شکل و صورت نظر نہ آئے، کہ انسانی شکل و صورت اللہ کے ہاں قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو تکریم دی ہے، عزت عطا فرمائی، تو یہ تکریم اس سے ہے۔ اب اولاد آدم ساری قابل تکریم ہے، پھر ان میں سے آل ایمان وہ اور زیادہ قابل تکریم ہے، ان میں سے جو اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، آل بیت ہیں اور انبیاء اور رسول سب سے زیادہ قابل تکریم ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی رسول اور نبی کے ساتھ کریم کی صفت لگاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ کوئی خاص ان کو اللہ کی عزت حاصل ہے، اللہ کے ہاں مقام حاصل ہے۔ رسول کریم موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ان ادو الیہ عباد اللہ، ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو ایمان کی دعوت دوں، یہ اللہ کی اطاعت کریں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا اور میں امانت دار ہوں۔ اللہ نے جو مجھے پیغام دیا ہے اس کو پہنچانے میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ ہر رسول اپنے پیغام کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ امت تک پہنچاتے ہیں۔ ہر نبی و رسول اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کے موقع پر آخری خطبے دیے، ان میں ایک خطبہ تھا، آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ کیا میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پوری طرح پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا آپ نے پورا حق ادا کیا۔ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے میدان میں حج کے دوران کہا کہ آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری بھلائی کی باتیں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھلائی کا حق ادا کیا ہے، آپ نے نصیحت کرنے کا حق ادا کیا، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے امانت کو پورا ادا کیا ہے، آپ نے اپنی امت کا بھلا چاہا ہے۔ وجاہدت فی سبیل اللہ حق کا جہاد، اور آپ نے اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا ہے جیسے جہاد کا حق تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا گواہی دو، سب نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے دن تو بھی گواہی دینا کہ یہ میرے پیغام اور امانت ادا کرنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور سب لوگوں نے یہ تو پیغمبر جتنے آتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، فرمایا میں رسول امین ہوں، کس چیز پر؟ علی ما ارسلت بہ والا تعلوا، اور مجھ پر کوئی جبر نہ کرو، زبردستی نہ کرو، مجھے ڈرانے دمکانے کی کوشش نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں، برہان لے کر آیا ہوں، اور تم مجھے یہ ڈراتے ہو کہ اگر آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا تو ہم پتھر ماریں گے، سنسار کر دیں گے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ مجھے پتھر مارو گے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں تبلیغ سے، ورنہ ہم پتھر ماریں گے ہر طرف سے اور سنسار کر دیں گے۔ رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، رجم، اور رجم کا معنی اندازے سے باتیں کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ استعارے کے طور پر رجم کے معنی کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، رجمم بالغیب قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن یہاں یہ حقیقی معنی اس کا ہوتا ہے پتھر مارنا۔ رجم جس سے سنسار کرتے ہیں اس کو بھی رجم کہا جاتا ہے۔ انی عذت بربی وربکم، اب پیغمبر کا یقین دیکھیے، فرمایا اگر تمہارا پروگرام ہے کہ مجھے سنسار کرو گے، مجھے پتھر مارو گے، تم نہیں مار سکتے، تمہیں یہ ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یعنی جو پیغمبر کا یقین دیکھیں کہ اتنی کثیر تعداد میں قوم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پتھر ماریں گے، فرمایا تم مجھے پتھر نہیں مار سکتے، اس لیے کہ میں نے اپنے رب کی پناہ لے لی ہے۔ جو رب کی پناہ میں آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں نے اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیا ہے۔ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو اور میری تصدیق نہیں کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ یہ تمہارا کیا پروگرام بن گیا ہے؟ اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یہ پروگرام اپنا بالکل ترک کر دو، اس کو کینسل کر دو کہ مجھے پتھر مارو گے، نہیں مار سکتے اس لیے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب یہ قوم مجرم ہے، اب ان کی سزا کا وقت آنے والا۔ دریا کو پار کرنا، پھر اس قوم کا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعائے ضرر کے بعد عذاب میں آ جانے کا ذکر ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔